أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله رسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق اللہ العظیم۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بدگوئی کرتے ہیں، ایذا دیتے ہیں لفظ، اور کہتے ہیں یہ شخص تو صرف کان ہے، ہر ایک کی باتیں سنتے ہیں سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول اور ایمان والے کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ایمان والوں کی، اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو تم میں ایمان لائے، اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھو، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تم کو راضی کر لینے، اللہ اور رسول یعنی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو ایمان والوں کو راضی کرنے کے لیے، جا کے نہیں ہمارا نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، قسمیں کھاتے تھے لوگ منافقین، تو ان سے کہا جائے کہ اللہ اور رسول اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کو راضی کرو ان کی اطاعت کر کے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے بڑی ذلت و رسوائی ہوگی۔ یاد رکھو، یہ منافقین ڈرا کرتے ہیں کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کا حال کھول دے، اور نازل ہو جاتی۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اور ٹھٹے کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں سب جو تم ڈر رہے ہو سب کھولنے والا ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ ان سے پوچھیں کیوں تم ایسا کہہ رہے تھے تو ضرور کہ نہیں کیا نہیں، ہم جو ہے صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے، تم نے یہ باتیں کی نا، تو بولے تو نہیں ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو پوچھے کیا اللہ اور اس کی آیتوں سے تم ہنسی مذاق کرتے ہو؟ اللہ سے، اس کی آیتوں سے، رسول سے مذاق کرتے ہو؟ اب تم بہانے مت بناؤ، تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ اگر ہم ایک کسی جو کچھ لوگوں کو چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن تمہیں بہت سے لوگ ان کو ضرور عذاب دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے سخت جو ہے مجرم۔ تو منافقین کا ذکر اس سے پہلے بھی جو آیت آئی تھی زکوٰۃ کے پہلے، اس میں آیا، پھر آگے آیا، اور بہت سارا جگہ جگہ آتا رہتا ہے۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو ایمان والوں کا ذکر 5 آیتوں میں، کافروں کا ذکر اس کے بعد 3 آیتوں میں، 2 آیتوں میں ہے، 13 آیتیں منافقین کے بارے میں۔ تو آج ایک صاحب سے بول رہے تھے کہ جو ہے پوچھے تو کیوں نہیں آ رہے، نہیں انہوں ان کے خلاف بولتے ہیں جو انہوں نے اس کا بہت خراب دکھتے بولے۔ تو قرآن کے علوم میں ایک علم کیا ہے، علم مجادلہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے قرآن تفسیر کے اصول کیا ہیں۔ تو قرآن کے 5 علوم ہیں، ایک تو احکام ہے، نماز پڑھو روزہ رکھو ویسا ہے، دوسرا انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے نا، تیسرا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنائی، کتنے بار بہت سی جگہ آتا ہو تاکہ انسانوں کو ایسا سوچے گا تم اللہ کی نعمتوں کے اندر جی رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نہیں مانے ان کے بارے میں کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ ایسا کیا، قوم سمود سے ایسا کیا، وہ بار بار آتا ہے۔ تم اگر نہیں مانو گے تو تمہارا انجام اچھنے والا ہے، تم کیا سمجھیں، ڈھیل دے کر چپ سے
پھر ایک علم جو ہے علم مجادلہ، کفار، اہل کتاب، یہود و نصارہ اور منافقین کے عقائد بیان ان کا رد کیا گیا ہے۔ یہ نقوب الوقت کیسی بات ہے؟ قرآن کا علم ہے، وہ قرآن کا ٹاپک ایک ہے، جو مشرکین ہیں اور منافقین ہیں، اہل کتاب، یہود و نصارہ، ان کے عقائد بیان کر کے اس کا رد کیا گیا۔ تو علم مجادلہ تو قرآن کا علم ہی ہے، وہ نقوب الوقت کیسا؟ قرآن میں ہر اس بات تک بولت کیسی بات ہے؟ تو جو لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ پیدا کر رہے ہیں ان کا بولنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ قرآن کا علم ہے، قرآن کا ایک ٹاپک ہی ہے، قرآن کا ایک سبجیکٹ، قرآن کے جو 5 علوم ہیں، 4 علوم، ایک تذکیر بالموت، موت کی یاد دلانا، بار بار موت کی یاد، ایک دن مرنے والے، خدا کے پاس جانا، ایسا ہونے والا، ویسا ہونے، 5 ٹاپک مین ہے قرآن کی۔ تو اس کے اندر جو ہے علم مجادلہ، گمراہ لوگوں کے عقائد کو بیان کرنے کا رد کیا گیا ہے۔ یہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تم گمراہ ہو جائے گا، اور کیا نہیں۔ ہدایت اور روح فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بہت ڈیٹیل سے کیا گیا ہے۔ تو دیکھو انسان کی قرآن کیا ہے، یہ روحانی امراض کا علاج اس کے اندر ہے۔ تو صحت تو ایک ہی چاہیے، بیماریاں بہت ہیں۔ اب صحت کے بارے میں کیا، تمہارے ایک آدمی کا ہائٹ اتنا ہونا، ویٹ اتنا ہونا، بلڈ پریشر اتنا ہونا، شوگر اتنا ہونا، کتنا ہے 2-4 پیجز کے اندر ہیلتھ کی بات آ سکتی ہے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ کیا ہیں کسی کی بھی، یہ اتنا نارمل ہے، نارمل اتنا ہے، اب نارمل رینٹ کتنے ہیں، کم طب ہو رہا ہے، زیادہ طب ہو رہا ہے، بیماریاں بہت ہیں نا۔ صحت تو ایک ہی سے ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صحت ایک ہے، بیماریاں بہت ہیں، تو بیماریاں کا بہت زیادہ بیان کرنا پڑے گا، نہیں کیسے چلنے والا؟ کیا تم بیماریاں بولیں گے، تمہیں بیماریاں نہیں تو کیسا بھائی؟ صحت تو ایک ہے، بیماریاں بہت ہیں۔ تو اب یہاں منافقین کا ذکر چل رہا ہے، ذرا سنو۔ تو منافقین جو ہے اللہ کے پاس آ کے جو ہے، منافقین آ کے بہانے کرتے تھے نا، تو لکھا منافقین، ان میں سے منافقین ایسے ہیں آ کے جو ہے آپ کو ایذا پہنچاتے تھے۔ ایذا کیا پہنچاتے تھے کہ جو ہے کیا بولو مانتے ہیں ان کو، تمہیں کیسے تو ایسا کان ہے، انہوں کان ہے، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں تھے، ایک تو اللہ کے رسول جو ہے سن لیتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں بیان کر دیتے تھے کہ لوگ ایسے ہیں۔ تو یہاں آتا ہے کہ جو ہے بعض منافقین کے جو ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقین کے نام ان کے ماں ولدیت کے پورے نشان پتے کے ساتھ بتا دیا اللہ کے رسول۔ ان کو ظاہر نہیں کہ کیا کرنا، تو آپ کی مروت کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کرتے تھے، تو کیا معلوم نہیں کیسے رہا ہو، سب معلوم تھا اللہ کو۔ تمہاری غلط فہمی تھی میں دھوکے میں پڑے تم لوگ، ان کو معلوم ہوتا۔ زمین آسمان کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو نہیں کیسا بتا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے تم ان کے طرز کلام سے تم پہچان تعریف لحن القول، ان میں باتیں کرتے تھے، تم نہ معلوم ہوتا انہوں کیسے ہی کرو۔ ٹھیک ہے، منافقین کی جو ہے طرز کلام سے، ان کے لہجے سے آپ جانتے ہیں کہ منافق ہے۔ ہلو، تو منافقین جو ہے وہ کہتے کیا بہانے بولو، حج کو نکلے تھے نا جہاد کو، یہاں تو ذکر وہی چلا ہے، غزوہ تبوک اللہ کے نکلے تھے، تو منافقین باتیں بہانے کرتے تھے، تو انہوں نے سمجھے کیا بولت مان لیتے ہو، کیا ہمیں کیا پرواہ نہیں کرنا، یہ بہانے کس کو چلتے ہیں؟ اللہ کے رسول اپنی طبیعت کے اس کے لحاظ سے اچھا جاؤ چلو کیا کر رہا ہے، ہر بات سن لیتے ہیں، جھوٹ بول کر دھوکہ دینا بہت آسان ہے، سمجھ لیتے فرمایا تم خود دھوکے میں ہو، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تم لوگ، اس لیے سنتے ہیں، چپ سن لیتے ہیں، معلوم ہے کیسے معلوم ہوتا نا۔ تو یہ ایک یقین کرنا ہے، اور ایک جو ہے صرف سن لینا ہے، صرف سن لیتے تمہاری باتوں میں، اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے تم کیسے ہیں۔ نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر ہے، جس بات پر یقین کرتے ہیں وہ حق کی بات ہے، اور وہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہیں اس پر تو پورا یقین رکھتے ہیں اللہ کے رسول۔ ایمان والوں کے لیے جو بات ہے وہ خیر کی بات ہے، وہی سنتے ہیں ایمان والوں کے، اور مومن کا یقین کرتے ہیں کہ ایمان والے ایسی غلط باتیں نہیں کہہ سکتے۔ آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، خواہ یہ بولے کہ انہوں کان ہیں فلاں ہیں، جو بھی دوسرے طریقے سے، تو یہ مت سمجھو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یاد رکھو، جس پہ ہمیشہ رہیں گے لوگ۔ اب ایسی باتیں ہوتی مسلمانوں کے پاس آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، نہیں صاحب ہمیں سب اچھے جی، ہمیں ایسا ویسا۔ ارے تم ایسے تو اطاعت کرو اللہ رسول کی، تم ایسا قسمیں کھاتے نا،
تمہیں سچے ہیں تو اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، ان کو راضی کرو. کب راضی ہوتے ہیں اللہ رسول؟ ان کی اطاعت کرنے سے. تم وہ کرنے تیار نہیں. صرف جھوٹی قسمیں کھا کھا کے ہم سچے ایماندار بولنا چاہتے ہو تم لوگ. آج بھی یہ مزاج ہے کہ نہیں؟ دیکھو ذرا لوگوں کا. کسی کے سامنے سچا ہونا نہیں، اللہ کے سامنے سچا ہو بس. کسی سامنے سچا ہونے سے کیا ہونے والا بولو؟ اللہ کے آگے اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھو بس. اچھا آگے کیا کرتے تھے نا؟ کوئی ایسی صورت ڈرنے لگے کہاں تھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈر، اللہ تعالیٰ کیا نازل کرتا ہے ہمارے بارے میں. ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کھول کھول رکھتا ہے تمہارا سب بھانڈا پھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا اس کے بعد پوچھے تم فرما دیا تم اچھا مذاق کرتے ہو. اس میں استضاء کے پر اللہ تعالیٰ جو ہے اطلاع کر دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا جس کو تمہارا اندیشہ تمہارا ڈر تھا نا ظاہر کر دیا. چنانچہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے دین کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں. آپ اس سے استضاء کی وجہ پوچھیں کیا تم بولے تھے نا ایسی باتیں؟ دیکھو یہ فتح کرنے جا رہے ہیں نا اتنے بڑے، ان کو جو ہے کچھ حالات بہت یہ تھا نا، تنگی تھی نا. ان کو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، حالات ایسے ہیں ان کے. باہر نکل کر جو ہے بیت الخلا نہیں کر سکتے، یہ روم کی سلطنت فتح کرنے کے لیے نا وہ ایسے باتیں کر رہے سب معلوم. وہاں سے پوچھا تو بولا نہیں وہ چپ ٹائم ہم چپ مزاق ہنسی مزاق کر رہے، ٹائم پاس کرنے کے واسطے کر رہے تھے. تو یہ ہنسی مزاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ پوچھیے ہم مست دل لگی خوش طبعی کر رہے تھے. چپ سفر میں کیا کرنا، سفر کٹنے کے واسطے سفر میں آئے تھے تھوڑے منافقین کر رہے تھے. آپ ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ تم بہانے مت بناؤ، تم کفر کر چکے ہو یاد رکھو. تو اس آیت سے مطلب نکالا کہ اللہ رسول کی باتوں میں کوئی ہنسی مذاق کرے تو کافر ہو جائے گا. وہ زمانے میں نہیں. اب جو بھی اللہ رسول کی بات ہے ٹھٹا کرتا ہے مذاق کرتا ہے، کسی داڑھی تیری داڑھی کا مذاق کیا، کسی کا مذاق ہو، مثال بول رہا ہوں میں، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانے کے بعد آدمی ایماندار نہیں رہے، کافر ہو جائے گا. ادھر ماڈرن قسم کے لوگ ہیں یا جو ہے فیشن والے لوگ ہیں. دیکھے ایسا کیا رے تیرا جبہ، کیا دے رہی تیری داڑھی، بہت بڑا تو آسمان پڑھنے والا، وہ کیا بولتے رہتا نا ایسا. تو دین کی کسی بات کا مذاق اڑانے کے بعد آدمی جو ہے ایماندار نہیں رہتا. آیت میں بات الاستہزاء کفر والاہانۃ کفر، اس لیے عقید کی کتاب میں لکھے، عقائد نسبی میں لکھا ہے الاستہزاء کفر، یاد رکھو مذاق کرنا کفر ہے. والاہانۃ حقیر سمجھنا، کیا غلیظ دین کی بات کو ہے، کیا ربش ہے جی بولتا کیا، ذرا بھی یہ نہیں دیکھو ایمان والوں کی اس کو لباس کو ان کی اس کو ٹوٹل ربش اسلام کا. تو مجھے کیا پسند ہے، حقیر سمجھتا ہے. یہ نہ تو کفر معلوم ہے، صرف کفر نہیں ماننا کر کو نہیں، یہ بھی کفر میں شامل ہے. ماننے والا ایسا کرتا ہے کیا مذاق کرتا ہے، ماننے والا اس کی یہ حقارت کرتا ہے، حقارت کرتا ہے کیا نہیں کرتا. تو الاستہزاء کفر والاہانۃ کفر معلوم ہے نا. بے تکلف کے عاطف کرتے رہتے ہیں لوگوں بات ایسے، ذرا کون بھی ٹنگل کرنے والا رہتا ہے، مذاق اڑانے والا رہتا ہے. یہ بہت یہ کرتے جو نہیں، بہت ہنساتا صاحب نے ہنساتا کسے ہنسانے کے واسطے دین اور اللہ رسول کی باتوں میں نہیں لینا چاہیے، دوسرے کی باتوں کا ہنساؤ معلوم ہے نا. کچھ لوگ کیا کہتے بول کے ہنساتے رہتے ہیں. تو ہنسانے کے لیے اللہ رسول دین چھوڑو، اللہ رسول دین کی کسی بات کا مذاق کرنے کے بعد آدمی ایماندار نہیں رہے گا. تم اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے، کیونکہ دین کے ساتھ استہزاء مطلقاً کفر ہے. وہ دل میں ایمان پہلے تو نہیں تھا تمہارا، اب کیا تمہارا ایمان ہے جو اب بھی ایمان نہیں ہے. تو تم میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ بھی دیں ہم نظر انداز کر دیں گے، کچھ لوگوں کو ضرور ہم مزہ چکائیں گے ان لوگوں کو، یاد رکھو. کچھ لوگوں کو چھوڑ دینے کا مطلب ایسا نہیں ہے چپ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ رحم کرم کو، اور کچھ لوگوں کو ضرور عذاب کا مزہ چکائیں گے کیونکہ یہ لوگ سخت مجرم ہیں. ان آیات میں منافقین کے بیہودہ اعتراضات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار آسانی، پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے کے واقعات پر تنبیہ ہے. تو یہ لوگ بطور مذاق کے اللہ کے کہتے تھے بس وہ تو کان ہیں، کیا آپ بولو مان لیتے ہیں، ایسا بولتے تھے نا. آج بھی کسی وہ کہ کان ہے جی انہیں کیا بولتے سنتا ہے، ویسا اللہ نہ ایسا نہیں تھا. اپنی شرافت نفس کی وجہ سے اللہ کے رسول اپنے رحم و کرم سے تمہاری باتوں سنتے چپ.
ان اللہ مخرجم ما تحذرون، اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی خفیہ سازشوں اور شرارتوں کا ظاہر کرنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول کو ایک دم جو ہے پکڑ کے سوچے تھے نا، ایک دم اٹیک کرنا کر سوچے تھے وہاں سے، فوراً اللہ کے لیے معلوم ہو گیا وہاں سے 100 آدمی جھٹتے جا گرا دل، پھر معلوم ہوتے ہٹ گئے. بلا پوچھے تو کیا بولتے ہیں، کچھ نہیں، جھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دیا اللہ کے رسول. تو یہ ہر وقت سازشیں کرتے رہے منافقین، معلوم ہے، اللہ کے رسول سے، دین سے، اللہ کی باتوں سے. تو اللہ کے رسول، اللہ کی باتوں سے، دین کی باتوں سے جو بھی آدمی مذاق کرنے والا ہے، بظاہر تم نام کا مسلمان ہوگا لیکن کافر ہے، یاد رکھو. آج بھی موجود ہیں ایسے. یہ کیا کہ مجھے پسند نہیں، صبح کیا ہے مجھے یہ پسند نہیں آتا، کیا کہ یہ داڑھی پسند نہیں آتی، ایک بات ہو جائے کیا ہے کہتا مجھے وہ پسند نہیں آتا، یہ پسند نہیں آتا، شریعت کی باتیں بولتا رہتا نا. سب یہ کفر کے جملے یاد رکھو. تو بہت سے لوگ جو ہے شرک میں ڈوبے لے، بہت سے لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے. کفر اور شرک دونوں ایمان کی ضد ہے. کفر اور شرک دونوں ایمان کی ضد ہیں، یاد رکھو. لوگ بہت ڈوبے ہوئے ہیں. تو بہت سخت ضرورت ہے کہ آج امت کو صاف صاف خبردار کیا جائے، تمہارا کفر یہ ہے، تمہارا شرک یہ ہے، تم کس غلطی میں وہ. نجات ایمان پر ہے. 5-10 وقت نماز پڑھ لینا، 10 بار حج کر لینا، 20 بار عمرہ کر لینے سے نجات نہیں ہوگی، ایمان درست کرنے سے نجات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.